الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ غفلت کے اندر منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر کہ جن کی اطاعت اور فرمانبرداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں اور میرے معزز قابل سد احترام ذی وقار علماء کرام، آج رمضان المبارک کی یہ 23ویں شب ہے۔ نگری والا المعروف گلی والی مرکزی جامع مسجد کے اندر ہم جمع ہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں پہ مل کر بیٹھنا اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارے دن کے روزے، رات کے قیام اللہ پاک اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ ہماری تلاوت، صدقات، خیرات، ورد، وظیفہ، ذکر، اذکار اپنی جناب میں اللہ قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کی عظمت اور شان کے لحاظ سے
اس کی شان میں جو ہم سے گستاخی یا جو کوئی کمی کوتاہی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بات مختصر، زندگی یہ ایک سفر ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ چند باتیں ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ حضرات سے بات فرمائیے۔ زندگی ایک سفر ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور جانا ہم نے عالم بقا کی طرف ہے۔ مشاہدہ آپ کرتے ہیں، لاکھوں بچے انسانوں کے گھروں میں ہر روز پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، اور ہزاروں انسان اس دنیا کو چھوڑ کر ہر روز عالم بقا کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا ہر سانس ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے، اور میرا اور آپ کا ہر اٹھنے والا قدم یہ ہمیں آخرت کے قریب کر رہا ہے، اور ایک دن آئے گا مجھے اور آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، جس طرح ہمارے بڑے بزرگ لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ مجھے بڑے عرصے بعد یہاں پر حاضری کا موقع ملا، اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں اس مجمع کے اندر مجھے وہ پرانے لوگ نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے وہ؟ یہاں پر ہمارے اس مسجد کے بڑے ہی خدمتگار حاجی لال صاحب رحمت اللہ علیہ اس گلی کے اندر محلے میں رہنے والے دوسرے بزرگ، باہر سامنے رہنے والے ملک برادری، ان کے سارے بزرگ، پھر اس محلہ نگری کے اندر کتنے سارے بزرگ ہیں، آج اس دنیا کے اندر وہ موجود نہیں۔ کہاں گئے وہ؟ میرے بھائیوں، وہ عالم بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ مجھے اور آپ سب کو بھی اسی عالم کی طرف کوچ کر کے جانا ہے۔ یہ گھڑی آپ نے مسجد میں بھی لگا رکھی ہے، آپ کے موبائل میں بھی ہے، بازو پر بھی آپ نے باندھی ہوئی۔ اس کے اندر 3 سوئیاں ہیں، ایک سوئی گھنٹے والی، ایک سوئی منٹوں والی، ایک سوئی سیکنڈ والی۔ یہ کیا کر رہی ہیں تینوں؟ یہ تینوں ہمیں وقت بھی بتا رہی ہے، اور میری اور آپ کی زندگی کے لمحات کو کم کر رہی ہے۔ جو ہماری زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، وہ سیکنڈوں والی سوئی ہے جسے ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اس سیکنڈ والی سوئی کا ہمارے ذہن میں کوئی اہمیت ہی نہیں۔ یہی سیکنڈ ہے، ایک چکر لگاتی ہے تو منٹ گزار دیتی ہے، اور پھر وہ منٹ والی وہ چکر لگاتی ہے تو گھنٹہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سیکنڈ سے منٹ بنے، منٹوں سے گھنٹے بنے، اور وہ 12 چکر اس نے لگائے دن بن گیا، اور پھر 12 لگائے رات بھی گزر گئی۔ میرے بھائیوں، اسی سیکنڈ والی سوئی نے گھنٹے بھی بنائے، منٹ بھی بنائے، پھر دن اور رات بھی گزار دیے، اور اسی نے پھر دنوں کو ہفتوں میں تبدیل کیا، ہفتے مہینے بن گئے، مہینے سالوں کے اندر تبدیل ہوئے، اور پھر ہم اسی طرح کرتے کرتے قبر کے اندر اتر گئے۔
یہ ہے والعصر، اللہ نے اس زمانے کی قسم اٹھائی، گویا ان سوئیوں کی قسم اٹھائی، یہی زمانہ ہے، یہی وقت ہے جو ہماری زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، جس کی نہ مجھے کوئی پرواہ ہے اور نہ آپ کو کوئی پرواہ ہے۔ اللہ ہمیں ان لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات بھی کہتا جاؤں، یہ مسافر خانہ ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، اور یہ فانی جگہ ہے، اس کو بقا حاصل نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں، سفر اختیار کرتے ہیں، آپ ایک دوسری کنٹری میں آپ چلے گئے، دوسرے ملک میں آپ چلے گئے، اور وہاں پر آپ نے محنت بھی کی ہے، مزدوری بھی کر رہے ہیں، اور اپنے پیچھے اصل گھر کے لیے، بچوں کے لیے داغیرہ جمع کرتے، خرچ اخراجات ان کے لیے جمع کرتے ہیں جی، اور پھر واپسی کے لیے رخت سفر بھی مانتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک آدمی یہاں سے خرچہ کر کے ویزا لے کر دوسرے ملک میں جاتا ہے، لیکن وہاں جا کر ان کی ہی رنگینیوں کے اندر کھو گیا، وہاں پر عیاشی فحاشی میں مبتلا ہو گیا، ان کے ہی رنگ میں رنگ گیا، پیچھے اپنے اصل گھر کو بھول گیا، نہ کوئی خرچ نہ اخراجات، وہاں کا ہی ہو کے رہ گیا۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی اس آدمی کو عقل مند کہنے کے لیے تیار، بولیے تیار، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بے وقوف آدمی ہے جو اپنے اصل گھر کو بھول گیا ہے، جو اپنے اصل گھر کو جس نے بڑھا دیا۔ اصل گھر تو اس کا یہ ہے، پاکستان میں تھا، لیکن وہاں جا کر اصل گھر کو اس نے بڑھا دیا، ان کے رنگ میں رنگ گیا، عیاشی فحاشی میں اپنی زندگی کے لمحات برباد کر دیے اس نے، اور اصلی گھر کو بھول گیا۔ یہ عقل مند اور دانا آدمی نہیں ہو سکتا۔ یہی مثال ہے میری اور آپ کی۔ یہ ہمارا اصل گھر نہیں ہے، اصل گھر ہمارا جنت ہے، جنت۔ وہ اس مقام کہاں سے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو نکالا گیا، زمین پر آئے۔ اصل گھر میرے بھائیوں تمہارا جنت ہے، اور ہم یہاں پر آئے ہیں صرف تھوڑی محدود وقت کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے ہم آئے، لیکن ہم یہاں کے ہی جو بندہ ہو کے رہ جائے، جہاں کا ہی ہو کے رہ جائے، اصل گھر کو بھول جائے، اس کے لیے سامان تیار نہیں کرتا، اس کی تیاری نہیں کرتا، نیک اعمال جمع نہیں کرتا، زادرات جمع نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ اسی مسافر کی طرح بے وقوف لوگ ہیں کہ جو اس ملک میں جا کر اپنے اصلی گھر کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے اصل گھر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا سے ہم نے کیا دل لگانا ہے؟ فانی مقام ہے، یہ خود بھی فانی اور اس کی ہر چیز بھی فنا ہونے والی ہے۔ یقین کر لیجیے، یہ آسمانوں سے کیا دل لگانا ہم نے؟ یہ تو فانی ہے۔ سورج اور چاند سے کیا دل لگانا ہم نے؟ یہ تو فانی ہے۔ چاند ستاروں کی ٹمٹماہٹ سے کیا دل لگانا ہم نے؟ یہ تو فانی ہے۔ پھلوں اور پھولوں کے ذائقوں و خوشبو سے کیا دل لگانا ہم نے؟ یہ تو فانی ہے۔ اور یہ آبشاروں ندی نالوں سے کیا دل لگانا ہم نے؟ یہ تو فانی ہے۔ اور کسی کے حسن و جمال سے یا کسی کے کمال سے کیا دل لگانا ہم نے؟ یہ تو فانی ہے سب کچھ۔ ہاں، ایک ہی ذات، اس کے چہرے کو بقا حاصل ہے جو آپ کا رب کہلاتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ پھر ہم اس رب سے کیوں نہ دل لگائیں جس کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو پیش آنے والی آخرت کے 5 مرحلے، انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بات شروع بات کو میں ختم کروں۔ کتنے مرحلے ہیں مجھے اور آپ کو پیش آنے والے ہیں؟ 5۔ توجہ کرنا، مجھے اور آپ کو کتنے مرحلے پیش آنے والے ہیں؟ 5۔ ان کی مجھے بھی تیاری کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے۔ تیاری کرو گے فائدے میں رہو گے،
مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، بزرگ بھی نہیں کرو گے، اللہ کی قسم ایسی تباہی پھر جائے گی کہ وہاں خون کی ندیاں بھی آپ رو رو کر بہا دیں، آپ کا وہ خون سے رونا بھی کام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے موت کا۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہمیں پیش آنے والا ہے، مرحلہ موت۔ کون سا مرحلہ ہے؟ موت۔ موت کا مرحلہ توجہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کتنی بھی دنیا کے اندر ہم نے جتنی بھی جانیں، زیرو انسان ہے، جانور ہے، کوئی بھی چیز ہے، زیرو ہے، جو کچھ بھی دنیا کے اندر جتنی بھی جانیں اور مقام آئے، لوگ آئے ہیں، جانیں آئی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے فیصلہ کر دیا ہے موت ان کو آ کر رہے گی۔ موت سے کسی کو بھی مفر، کسی کو بھی میرے بھائیوں موت سے استثناء نہیں حاصل۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا سے میرے بھائیوں بزرگ بھی جا رہی ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، اور جناب نوجوان بھی جا رہی ہیں، امیر بھی جا رہی ہیں، غریب بھی جا رہی ہیں، اور یہ موت اللہ پاک کا فیصلہ، اٹل فیصلہ ہے۔ بڑے بڑے طاقتوں والے بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے ہیں، نیک بھی اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکا، اور کوئی بد بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکا، اور کوئی عہدے والا اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکا، اور کوئی غریب سے غریب آدمی بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ ہاں فرعون بھی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکا، نمرود بھی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکا، اور حامان بھی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکا، عاد اور ثمود بھی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے، اور جناب اس کے سامنے ابو جہل اور عتبہ شیبہ ٹھہر نہ سکے، قارون اس کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ یہ اللہ پاک کا ایسا فیصلہ ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ جب یہ وقت آ جاتا ہے کوئی آدمی اس کے سامنے پھر ٹھہر سکتا؟ میرے بھائیوں تیری میری زندگی کے اندر دکھ تو بڑے ہی آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال کی قسم ہے تیری میری زندگی کے لیے جو سب سے بڑا حادثہ، سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑی جو مصیبت ہے تیرے لیے میرے لیے، وہ موت کی مصیبت اور موت کا دکھ ہے۔ اس سے بڑی کوئی مصیبت، اس سے بڑا کوئی دکھ، زندگی کی تکلیفوں دکھوں کے لحاظ سے سب سے بڑا دکھ کون سا ہے؟ موت کا۔ لیکن جب مر جائیں گے، مرنے کے بعد جو آپ کو اگلے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ موت آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گی، وہ اس سے بڑے ہوں گے۔ وہاں پر لوگ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مر جائیں، ہمیں یہ ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا، ہمیں مر کے ہم مٹی ہو جاتی۔ وہاں لوگ موت مانگیں گے، لیکن موت ملے گی، اتنے بڑے دکھ ہوں گے کہ لوگ موت کو مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے دنیا والو، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جہاں بھی آپ لوگ چلے جاؤ، لوہے کے برج بنا کے بیٹھ جاؤ، لیکن مجھے میری کبریائی کی قسم ہے موت تمہیں وہاں پر بھی نہیں چھوڑے
नाच रही है, मौत तुम्हारे बाएं भी नाच रही है, मौत तुम्हारे सरों पर भी नाच रही है। आप उसे याद करो या न करो, हर वक्त मौत तुम्हें याद कर रही है। ये पहला मरहला है जो मेरे और आपके साथ पेश आने वाला है, पहला मरहला है। अल्लाह हमारे लिए मौत की सख्तियां आसान फरमाए। एक हदीस बात में आता है, मरने वाला जब भी उसको मौत आती है, नगरी वाला के वासियों, हाँ मौत जब भी आती है उसकी हालत ये बन जाती है। अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया, रेशमी कपड़ा एक ले लो, उसको जनाब कांटों वाली झाड़ी पे डाल दो, एक पल्लू पकड़ कर खींचो, जिस तरह वो रेशमी कपड़ा झाड़ी के ऊपर तार तार हो गिरे जाता है, मरने वाले की जान इस तरह तार तार हो गिरे जाती है। फरमाया मक्खी उसके जिस्म पर मक्खी बैठ जाए वो उसको पहाड़ मालूम होती है, मक्खी का बैठना उसे पहाड़ मालूम होता है कि मौत का मरना बड़ा शदीद है। मरने वाला मेरे भाइयों इतना बेबस हो जाता है, जब भी वो मलकुल मौत उसके सामने आंखों के सामने फरिश्ता आता है, ये इतना बेबस हो जाता है, ये चीखें तो मारना चाहता है लेकिन चीख नहीं मार सकता, और ये जनाब हाथों से कुछ करना तो चाहता है लेकिन हाथों को हरकत ये नहीं दे सकता, और ये उठ के भागना चाहता है लेकिन ये भाग नहीं सकता, और ये सुनता भी है और ये देखता भी है। दाएं भी रिश्तेदार खड़े हैं, बाएं भी रिश्तेदार खड़े हैं, उनको ये कुछ कहना भी चाहता है, रूह लगाना चाहता है, लेकिन ये कुछ उनको दुख दर्द अपना बयान नहीं कर सकता। जब मौत का फरिश्ता सामने आता है, जिस्म की सारी ताकतें जवाब दे जाती, ये बड़ा कुछ करना चाहता है लेकिन इंसान बेबस होकर रह जाता है, मौत सामने खड़ी। एक रिवायत के अंदर आता है, ये जनाब जब आप इसको फट्टे पे डालते हो, फट्टे पे डालने वालों को जानता है, उनको भी जानता है, गुस्ल देने वालों को जानता है, और जनाब कफन पहनाने वालों को जानता है, और जनाजा उठाने वालों को जानता है, और जनाजा पढ़ने वालों को देखता जानता है, और जब भी कब्र के अंदर आप इसे डाल देते हो, आपके कदमों की आहट की आवाज को सुनता है। अल्लाह अकबर। मौत की सख्तियां, अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया, मरने वाले को इतनी तकलीफ होती है मौत की वजह से, ये पहला मरहला मौत का अल्लाह सबके लिए आसान फरमा दे। इस तरह मालूम होता है गोया के 1000 तलवार मारी गई है। मरने वाले को इतनी तकलीफ होती है गोया के इसको 1000 तलवार मारी गई है, गोया के मुंडी के ऊपर रख के तोके के साथ इसको कीमा किया गया। इसको मरना आप आसान समझते हो क्या? उठाते हो बस दफना के आ जाते हो, इसी ने मरना था, मैंने नहीं मरना बस। फिर वही झगड़े, फिर वही लड़ाइयां, फिर वही चुगली, फिर वही गीबत, फिर वही दंगा, फिर वही फसाद। अपने अजीजों को आप दफनाते हो, बहनों को भाइयों को आप दफनाते हो, और दफनाने से कोई आपको इबरत हासिल नहीं होती। क्यों? मरना कोई आसान है। अच्छा, ये तो पहला मरला, मैं इस पर मजीद बात नहीं करता। इस मौत की सख्ती से मुझे और आपको बचना कैसे है, इसका इलाज क्या है? फरमाया अल्लाह के पाक नबी ने, इससे बचने का इलाज ये है, आप सदका ज्यादा दिया करो। क्या दिया करो? सदका ज्यादा दिया करो। इन्ना सदका तुत्फिउ गज़ब रब्बि व तदफउ मैतत अस्सूर। अल्लाह के पाक नबी फरमाते हैं, हाँ ये सदका दिया करो, अल्लाह की राह में अपने हाथों से खर्च किया करो। हाँ, ये अल्लाह पाक के गुस्से को ये ठंडा कर देता है। जब तुम्हें मौत आएगी, अल्लाह तुम्हारे ऊपर गज़बनाक नहीं होगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह जब राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक तुम्हें
बुरी मौत से भी बचाएगा और मौत की सख्तियों से भी तुम्हें बचा लेगा। अल्लाह सबको बचा ले। सदका मौत की सख्तियों का इलाज है, सदका मौत की सख्तियों का कुरान भी कहता है वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फयक़ूला रब्बि लौला अख़्खरतनी इला अजलिन करीब। ऐ मेरे परवरदिगार, मरने वाला कहता है ऐ मेरे परवरदिगार मुझे थोड़ी सी मोहलत अता फरमा दे, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। अच्छा मेरे बंदे तूने क्या करना है मोहलत लेकर? ये कहता है अयकूल रब्बे लौला अख़्खरतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। मैं सदका करना चाहता हूँ अल्लाह, मैं सदका देना चाहता हूँ, दो लफ्ज मुझे बोलने की इजाजत दे दे। मरने वाला ये नहीं कहता कि मैंने नमाज पढ़नी है मुझे मोहलत दे, और मैंने हज करना है मुझे मोहलत दे, मैंने जिहाद पे जाना है मुझे मोहलत दे। मरने वाला के ये नहीं कहता मैंने रोजा रखना है मुझे मोहलत दे। एक ही बात कहता है फअसद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। दो लफ्ज कहना चाहता हूँ, अपनी जायदाद मकान कोठी बंगला मालो मनाल सब कुछ दो लफ्ज कहकर अल्लाह में सदका कर देना चाहता हूँ ताकि मेरे लिए ये मौत और इससे अगले मरहले आसान हो जाए। लेकिन उस वक्त मोहलत मिलती, उस वक्त मोहलत का मिलना नामुमकिन है, नहीं है। इसलिए अपने हाथों से लेके जाना, अपने हाथों से सदका खिरात करके जाना ताकि बुरी मौत से भी बचे, अल्लाह की रजा भी तुम्हें मिल जाए और मौत की तकलीफें भी तुमसे रफा हो जाए। सदका और खिरात से ये होगा। करेंगे इंशाअल्लाह इस पे अमल। मरना तो सब ने है ना, कि किसी का नहीं प्रोग्राम है, सबने मरना है ना। फिर अपने हाथों की कमाई से रिज़्क़ हलाल से सदका और खिरात दे के जाना, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहु अकबर। आगे आओ मेरे भाइयों, दूसरा मरहला वो भी इंतहाई इख्तिसार के साथ बयान कर दूं। माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए हैं। ये भी इस बात की वो तरफ इशारा है कि बस हम मुख्तसर करेंगे। ये सारे ना कि ना से ताक रात नमाज भी कभी 10 मिनट 15 लेट होती है तो मसला नहीं, ताक रात पढ़ के इंशाअल्लाह ये गल ही ये भी 20 साल बाद आए दो दिन करूं सुन सो गई थे। हाँ वो गल में जो गल सुनी वो भी चलो करी सुन याद नमाज करी सुन आह जी अस्तादा है जी उस्तादा इन्हें बुलाया जो किया नगरी ना अच्छा उस्ताद है जी, उस्तादा है नगरी ने लोग को जोड़े हैं कि किसी मरहला प्रोग्राम खराब करने की कोशिश की कि लोग ये गल आखिर लोग फिर ना अच्छा नगरी ने लोग हूँ मैं अगे तो गल नहीं आई सीधी कोई कूड़ के ना अपनी हथ कुरान भी है अगे गल मैं आखी नहीं, लेकिन होने गल आखना है कि जिस जने ये गल आखी वो क्यों छोड़ो ही जिस जने माड़े मथे गल लाई क्यों छोड़ो ही अपना कदे मैं आखी ते खली ते मजबे चाहे यार उस्ताद उस सही गल आखनी चाहिए हैं गल मैदान में होनी चाहिए ना। नगरी ने लोग के माड़े मोहब्बत करने वाले लोग के प्यार करने वाले लोग हैं जी, ये गल थी कि नहीं भी कि अपने सिरा अखियों पर बिठाने वाले लोग के नगरी ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इथों में मोहब्बत हासिल की थी, बहुत कुछ में सीखा है बुजुर्गों को जो अगले जान पहुंची गई अल्लाह उन्होंने दर्जे बुलंद फरमाया। कैसे कैसे मोहब्बतां ने लोग का ओ हमारे पापा बैठे हैं इतने भी जुल्ले होना से ना तो बर्फ लगी हुई जनाब ते अंदरों सवेला नमाज पढ़ी ते 6 पराठे आनो बड़े बड़े कितने एक गल सुने जो भी 6 पराठे ते नाल 3-4 अंडे देसी मुर्गी ने ते नाल एक प्याला मखने ना
ایک پیالہ مکھنے نہ یہ گالی جی بابا ہاں تے پھر میں تو جتنا نہ سیا کھائی ہے نا گل سنی وکری آپ سے چھیڑ کے گئے کچھ سنی نہ گئے میں تے کھان تھوڑا جہا یا ایک پراٹھا کھان بساں دے یا ایک ڈنڈا کھائی سکتا اے جناب بابا اور وہ سارے پراٹھے بھی تے سارے انڈے بھی تے ساری چینکری اور دودھ چاہ دودھ پتی بھی اتنے کھائی پی تے جناب مونجی اور صاف کری دے میری جلن کرے میں جڑے آ گیا بابا اتنا کہ تس کی آنٹے ہونے جب میں اتنا کہ کھانا نہ دے چپ کری بے ہی رہا ہے ماڑی روٹی نہ بند کرائے میں آ گیا بڑے اسلام دے تھے کہ زیادہ کھانے ایس کے مبدان لوگ کے تھے بڑیاں خدمتاں کرنے آتے ہیں اللہ پاک کی نا سارے دی مبدان کی قبول فرمائے گالی یہ گل میں آتی نہیں آتی اور بھی تو آگے گزارے سی یہ جو یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں سیدھی سکری دے نا آشنے کرو کوئی جتی گا تے کوئی ہاری گا تے کوئی جناب یہ ہوئی گا تے فلان ہوئی گا ہیں یہ مسجد ہے یہ اللہ کا کار ہے جی اتنے اندر کوئی کسی قسم نہ اختلاف یا دل وچ میل رکھنی جائز نہیں اتنے بھی تے باہر بھی اتنے بھی تے باہر بھی دلاں کی صاف نہ کر سو یہ گل سن کے روزیاں نہ مہینہ ہو اللہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مفتی صاحب بیٹھے تھے کہ اس ویلے تک لوگوں کی عبادت نماز روزہ یہ صدقہ خیرات قبول ہی نہیں ہونی جس ویلے تک مسلمان اپنے مسلمان برا کے خلاف دل وچ حسد یا بغض قبول ہی نہیں لہذا کوئی جیتی گا یا ہاری گا یہ گلاں مسیحی تو تل ملک من تشاء و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء تے اللہ جس کی عزت دینا اللہ کی مرضی ہے جی جڑا ہاری گا وہ بھی اللہ کی مرضی نال ہاریا جڑا جیتی گا وہ بھی اللہ کی مرضی نال جیتی گا تے اے گلاں مسیحی بھی اپنے دلاں وچ نہ رکھیو اگر رکھسو تے کوئی عبادت تساں دی قبول ہونی ایک پارٹی تے دوسری پارٹی ماڑی ہے برادرانہ گزارش ہے تساں سارے آگے تے خیر جی میں جڑی دوسری گزارش کرنا سی موت کا مرحلہ پہلا ہے اس کے بعد دوسرا نمبر 2 قبر کا مرحلہ اس کے بعد کون سا مرحلہ ہے دوسرا قبر کا مرحلہ ہے قبر کا توجہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر چاہے کسی نیک آدمی کو دفن کیا جائے یا کسی گناہگار آدمی کو دفن کیا جائے قبر اس کو دباتی ہے قبر اس کو دباتی ہے نیک لوگوں کو محبت اور پیار کے ساتھ دباتی ہے اور گناہگار آدمیوں کو اس طرح دباتی ہے ایک پسلی دوسری پسلی میں اور جناب دھنس کے ختم ہو چورا چورا ہو جاتی ہے ہڈیاں ہڈیوں میں مل جاتی ہے اور قبر کے عذاب اس کو گھیر لیتے ہیں بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے موت سے بھی زیادہ سخت مرحلہ ہے قبر کی سختیوں کا اللہ سب کو لیے آسانی فرمائے قبر کے عذابوں سے سب کو محفوظ فرمایا عذاب قبر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا وہ برحق ہے مسلمانوں عذاب القبر حق وہ برحق مرحلہ ہے وہ عذاب آ کر رہے گا اے اللہ کے پاک نبی کس طرح ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں فرمایا نمازوں میں دعائیں کیا کرو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ دعائیں پڑھا کرو اے اللہ ہم عذاب قبر کا ہم سامنا نہیں کر سکتے کمزور جانے ہیں اللہ عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ فرما اس کے بعد فرمایا سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو سورہ ملک جو بندہ ہر روز تلاوت کر کے سوئے گا سوتے وقت تلاوت کرتا ہے اللہ کی قسم ہے مسلمانوں جب بھی آپ کو قبر میں رکھا جائے گا ہم سب کو ادھر سے دائیں جانب سے عذاب آئے گا سورہ ملک آگے آئے گی بائیں جانب سے آئے گا سر کی جانب سے آئے گا یہ سورہ ملک جس طرح مرغی اپنے بچوں کو یہ اپنے پروں کے نیچے لے کے محفوظ کر لیتی ہے اسی طرح سورہ ملک مردے کو محفوظ کر لیتی عذاب قبر کا مقابلہ اس سے کیا کرو اور اپنی قبر کی وحشت کو دور کرنا ہے تنہائیوں کو تاریکیوں کو اندھیروں کو دور کرنا ہے تو پھر رات کے اندھیرے کو دور کیا کرو تہجد کی نماز کے ساتھ تہجد اٹھ کے پڑھ لیا کرو جس کا ٹائم نماز عشاء کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا ہے
اور تہجد کی نماز اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ اس کی قبر کو منور کر دیا جائے گا۔ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کی قبر کو نور سے اللہ پاک بھر دے گا۔ سورہ ملک کی تلاوت بھی کرنی ہے اور تہجد کی نماز بھی 2 رکعت 4 رکعت ضرور پڑھ لیا کرو، بھلے عشاء کی نماز کے ساتھ بعد میں ہی پڑھ لیا کرو، ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا، قبر کے اندر آپ تنہا نہیں ہوگے، اندھیرا نہیں ہوگا، تاریکی نہیں ہوگی، اللہ نور سے بھر دے گا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ معاشر، قبر کے بعد اگلا مرحلہ معاشر، یہ نمبر 3 ہے معاشر۔ اللہ اکبر، اللہ معاشر کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا لوگ پسینے پسینے ہو جائیں گے، قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، یہ کہیں گے لوگ کبھی قبروں سے اٹھیں گے، کہیں گے اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے میدان معاشر میں دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے من باسنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا، کس نے ہمیں جگا دیا، ھذا ما وعد الرحمن، جواب آئے گا یہ رب رحمان کا کیا ہوا وہ وعدہ ہے، صدق المرسلون، تمہیں پیغمبروں نے سچ فرمایا تھا کہ تمہیں مرنے کے بعد رب کے سامنے زندہ کیا جائے گا۔ یہ وہ وعدہ ہے۔ الگ ہو جاؤ مجرموں، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ۔ یہ دنیا کا قانون جہاں نہیں چلے گا۔ گھر ایک ہوتا تھا، اسی گھر کے اندر نمازی بھی بے نماز بھی، اسی گھر میں مشرک بھی موحد بھی، اسی گھر میں مومن بھی منافق بھی، اسی گھر میں مسلمان بھی اور اسی گھر میں فاسق و فاجر بھی، ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت تلے دنیا میں آپ رہا کرتے تھے۔ لیکن معاشر میں یہ قانون نہیں چلے گا، آپ کو جدا ہونا ہے، نیکوں میں تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، بے نماز الگ ہو جاؤ، نمازیوں کے ساتھ تم کھڑے رہو۔ اللہ اکبر، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، گھٹنوں تک، کمر تک، اور کوئی اپنی ناک تک ڈوبا ہوگا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا 50,000 سال گزر جائیں گے، لوگ میرے بھائیوں معاشر کے میدان کے اندر ہاہاکار مچی ہوگی، کانوں بڑی آواز سنائی نہیں دے گی، شور و گل ہوگا، لوگ ذرا پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، زمین تانبے کی صورت سوانے سے پہ ہوگا، وہاں پر بھی یہ لوگ کہیں گے اے اللہ اس دن کی سختیوں سے ہمیں نجات دے دے۔ کافر بھی کہہ رہا ہے، مومن بھی کہہ رہا ہے اس دن سے ہمیں بچا۔ گناہگار کہتے ہیں چاہے ہمیں جہنم میں پھینک دے لیکن یہ سختی ہم سے برداشت نہیں کی جاتی۔ کہے گا جہنم میں پھینک دو، وہ قبول ہے، لیکن معاشر کی سختی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ نبی بھی کہہ رہے ہیں رب نفسی رب نفسی، ایک آواز گونج رہی ہے معاشر کے اندر، رب امتی رب امتی۔ کس کی آواز ہے؟ یہ رحمت للعالمین محمد رسول اللہ کی آواز صلی اللہ وہاں پر بچاؤ ایسے آپ کا ہو سکتا ہے، معاشر کی سختیوں سے آپ کو اس طرح پناہ مل سکتی ہے کہ میرے بھائیوں آپ ان 7 آدمیوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمانا ہے۔ اللہ اکبر، نمازوں کی حفاظت کریں، جوانی کے اندر عبادت کریں، مساجد سے دل لگائیں، برائیوں سے دور رہیں، اور میرے بھائیوں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، چھپ چھپا کے صدقہ دیا کریں، کبھی رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے، اپنے گناہ کرتوتوں کو یاد کر کے رات کی تنہائی میں رو لیا کریں۔ اللہ تمہیں VIP پروٹوکول عرش عظیم کا سایہ نصیب کرے۔ کرو تو صحیح، کرو گے انشاءاللہ؟ رات کی تنہائیوں میں رو گے، رو کے رب کو مناؤ گے، انشاءاللہ تمہیں VIP پروٹوکول میدان معاشر میں اللہ عطا فرمائے گا، معاشر کی سختیوں سے نجات مل جائے گا۔ کتنے ہو گئے مرحلے؟ 3، چوتھا میزان،
میزان ترازو کا لگنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا جب ترازو گاڑی لائے گی، اللہ پاک تشریف لے آئیں گے، 8 فرشتوں نے عرش عظیم کو اٹھایا ہوگا اور اللہ پاک ہے جو غضب سے معمور بھرپور ہوں، اور وہ گھاڑ دی گئی، وہ ترازو کیسی ہے، وہ تکڑی کیسی ہے، اللہ کی قسم اس کے اندر اتنی بڑی وہ ترازو ہے، زمین اور آسمان سارے ایک پلڑے میں ڈال کے تول دیے جائیں، زمین و آسمان ایک پلڑے میں تول دیے جائیں، وہ ان کا بھی وزن کر سکتی ہے، ایسی جدید تکڑی ہے، ایک رائی کے دانے کے اس سے بھی چھوٹا ذرہ بھی آپ ڈال دو اس کا بھی وزن بتائے گا۔ آج ایسی کوئی ترازو ہے؟ ایسا کوئی ترازو دنیا میں کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ زمین و آسمان اس میں تولے جائیں گے، ان کا وزن بھی بتائے گی، ایک ذرہ بھی تولا جائے گا اس کا وزن بھی بتائے گی وہ۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جب ترازو لگے گی تو بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، ہر کسی کو بلایا جائے گا، یوم التناد پیشی کے لیے فلاں بن فلاں پیش ہو، فلاں بن فلاں حاضر ہو، فلاں بن فلاں حاضر ہو۔ یوم التناد کا مطلب یہ ہے نام لے لے کر بلایا جائے گا پیشی کے لیے۔ یوم التغابن بربادی کا دن ہے، تباہی کا دن ہے ان لوگوں کے لیے جن کے میرے بھائیوں گناہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، یہ تو بھید کھل جانے کا وقت ہے، بھید کھل جائیں گے اس دن۔ ہاں یہ ترازو ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال کیا، بڑا ٹائم سنو ہی گا آخودن کائی چھوڑ دو کران دو گا نا کہ اچھا ہاں جی، وہ ترازو داؤد علیہ السلام، ایک روایت میں نے پڑھا، انہوں نے کہا اللہ مجھے ترازو دکھا، وہ میزان مجھے دیکھنا ہے۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا تائیں جانب نظر کرو۔ ہاں جب انہوں نے دیکھا ترازو کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، اور جب یہ واقعہ ہوا ہوش کے اندر آتے ہیں، اللہ پاک سے کہتے ہیں اللہ اتنا بڑا ترازو بنانے کی ضرورت کیا تھی، ہمارے عمل تو چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے صدقے پھراتے ہیں، اتنا بڑا ترازو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے داؤد نبی اعمال تو تمہارے چھوٹے ہی چھوٹے ہوا کرتے ہیں، لیکن اگر مجھے کوئی ایک کھجور کا دانہ بھی صدقہ دیتا ہے میں اس کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہوں اور محبت اور پیار سے اس کو میں تربیت کرتا ہوں، پالتا رہتا ہوں، وہ بہت پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تمہارے اعمال کی اللہ تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، ان کو پالتا رہتا ہے، اس لیے اتنا بڑا میزان لگے گا۔ اور فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہوگا، عیش مل جائے گی۔ اور اگر وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، گناہ بھاری ہو گئے پھر ہاویہ میں دوزخ میں جانا ہوگا۔ نمازیں تولی جا رہی ہیں، روزے، زکاتیں، تلاوت، حج، عمرے، جہاد، اور ادھر مد مقابل نمازیں نہیں پڑھی، قضا کرتی ہے، اور جناب جھوٹ، چغلیاں، قیمتیں، حسد، بغض، کینے، یہ سب کچھ ادھر توڑا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اپنی نیکیوں والے پلڑے کا خیال کرو، اس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے جب میزان لگے گا۔ اس کا پھر علاج کیا ہے؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا دعا کیا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارے لیے حساب و کتاب میزان کے وقت آسان فرما دے۔ اس کے بعد جی آخری مرحلہ وہ پل صراط کا ہے بھائی، دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو جتنے بھی یہاں موجود ہیں، اللہ سب کو پہلے گروہ کے ساتھ ہی پار کروا، پہلے گروہ میں اللہ شامل فرما۔ یہ آخری بات اللہ کے نبی نے فرمایا جب لوگ پل صراط پر پہنچیں گے، پل صراط کی 500 سال کی چڑھائی ہے، 500 سال کی سدائی ہے، 500 سال کی پھر اترائی ہے، اور جناب وہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور اس کے اوپر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اس کے اوپر لوہے کے انکڑے بھی لگے ہیں جو کاٹ دیتے ہیں قدم رکھنے والے کو، گر جاتا ہے قدم رکھنے والا،
مگر جس پہ اللہ رحم فرمائے گا. فرمایا پل صراط کے دونوں طرف ایک طرف امانت کھڑی ہوگی ایک طرف سلارے بھی کھڑی ہوگی. جس نے امانت کا لحاظ کیا ہوگا امانت کا خیال کیا ہے, خیانت نہیں کی, جتنی بھی امانتیں ہیں آپ کے پاس ان کا لحاظ کرو. اور جس نے رشتہ داری کو توڑا نہیں, رشتہ داری کو جوڑا ہے, یہ دو عمل کرنے والے آسانی سے بجلی کے جھٹکے کی طرح پل سے پار ہو رہے ہیں. رشتہ داریاں توڑنے والے نہیں بننا, رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے. رشتہ داریوں کو کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے. جوڑو گے ناراض رشتہ داروں کو جو یہاں بیٹھے ہو راضی کرو گے, نہیں تو اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. راضی کرو گے, صلح کرو گے. جو صلح میں پہل کرتا اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بڑا ہے, اور بڑے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. بول دینا کہ نہیں پروگرام راضی کرو گے رشتہ داروں کو آگے بڑھ کر بڑے لوگوں میں شامل ہو جاؤ. اپنے دل کو ضمیر کو بڑا کرو, اور تاکہ پل صراط سے آپ آسانی سے پار ہو. امانتوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سننے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.